ایک موقع پر حضرت جنید بغدادی نے اپنے استاد اور پیر و مرشد حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مریدان حلقہ عوام سے الگ تھلگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ جواباً ارشاد ہوا کہ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خود یہ پسند نہیں فرماتا کہ اس کے منتخب بندوں کے پاس بھی وہی چیز ہو جو عام لوگوں کو حاصل ہے، اور اگر وہ یہ چاہتا کہ اپنے ان خواص کو بھی وہی چیز مرحمت کرے جو عامت الناس کے پاس موجود ہو، تو پھر خداوند قدوس کو عوام پر اپنا ایک خاص فضل کرنا پڑتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رب جلیل یہ نہیں چاہتا کہ اس کے خاص بندوں کے نیک اعمال دوسرے لوگوں کے صفحات میں لکھے جائیں۔ وہ اگر یہ چاہتا تو انہیں عام لوگوں کی رفاقت میں ہی رہنے دیتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اولیاء کرام ایسے لوگوں کا گروہ ہیں جن کا مقصود اور مطمع نظر صرف باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ بنا بری ذات اپنے سوا ہر دوسری چیز کو ان سے روک دیتی ہے اور انہیں صرف اپنے لیے ہی مخصوص رکھتی ہے۔ حضرت میاں میر قادری لاہوری رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے ایک ہیں۔ آپ کا اسم شریف میر محمد، لقب میاں میر، شاہ میر اور میاں جیف تھا۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ 938 ہجری میں بامقام سیوستان سہون شریف ضلع دادو سندھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مذکورہ سن ولادت شہزادہ دارا شکوہ نے اپنی تصنیف سکینۃ الاولیاء میں حضرت میاں میر کے بھتیجے کے حوالے سے درج کیا ہے، جبکہ صاحب تحفۃ الاکرام نے سن پیدائش 957 ہجری لکھا ہے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام قاضی سائیں دتا ابن قاضی قلندر فاروقی ہے، جن کا نسب 28ویں پشت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت قاضی قازن تھیں، جو زہد و تقوی اور عبادت گزاری میں اپنے وقت کی رابعہ تھیں۔ حضرت میاں میر صاحب کے 4 بھائی تھے، قاضی بولن، قاضی عثمان، قاضی طاہر اور قاضی محمد، اور بہنیں بی بی جمال اور بی بی باری تھیں۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ 12 برس کے تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آپ نے اپنی والدہ گرامی سے علم باطنی حاصل کرنا شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں عالم ملکوت کے اسرار و رموز آپ پر منکشف ہونے لگے، اور اس کے نتیجے میں دنیاوی تعلقات سے بے رغبت ہو گئے۔ اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت لے کر سیر و سیاحت اور مجاہدہ اور ریاضت کے لیے سندھ اور کوہستان کے علاقوں میں گھومتے پھرتے رہے۔ غوث دوران حضرت شیخ خضر سیوستانی المتوفی 994 ہجری ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت سے مشرف ہوئے۔ کچھ عرصہ مرشد کی صحبت میں رہے اور ان کی توجہ کے زیر اثر ماں سوائے اللہ کو ترک کر دیا۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کی اجازت سے 25 برس کی عمر میں لاہور وارد ہوئے۔ یہاں آ کر مساجد میں قیام فرمایا۔ عہد اکبری کے مشہور عالم ملا سعد اللہ کے حلقہ درس میں شریک ہوئے اور اپنے ہم جماعتوں پر سبقت لے گئے۔ بعد میں مولانا نعمت اللہ اور مفتی عبدالسلام لاہوری سے بھی تعلیم حاصل کی۔ ان دنوں حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ ذکر حق کے لیے مقابر، جنگلوں اور باغوں میں چلے جاتے کہ جہاں لوگوں کا گزر نہ ہوتا۔ لاہور کے ایک ویران مکان میں 15 روز تک جاتے رہے۔ کئی بار آپ کے ہمراہ مرید و معتقد لوگ بھی ہوتے۔ وہ سب الگ الگ ایک ایک درخت کے نیچے یاد خدا میں مشغول ہو جاتے۔ جب نماز کا وقت آتا تو سب باجماعت نماز ادا کرتے۔ رات کے وقت حضرت میاں میر اپنے حجرے کا دروازہ بند کر کے بیدار رہتے، کسی کو اپنے پاس نہ رکھتے، قبلہ رو ہو کر بیٹھتے اور اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے: کسے کو غافل از حق یک زبان است، در آن دم کافر صد اما نہان است، کزیں غفلت بجاں پیوستہ بودے، در اسلام بروئے بست بودے۔ آپ کئی برس تک راتوں کو نہیں سوئے۔ میاں محمد مراد مفتی سے روایت ہے کہ چند سال یہ معمول رہا کہ آپ پوری شب صرف ایک سانس لے کر گزار دیتے۔ جب عمر زیادہ برس ہوئی تو 4 مرتبہ سانس لیتے۔ لاہور میں آپ کے زہد و ورع کا چرچا ہوا اور لوگوں کو آپ کے مرتبہ عالی کا علم ہوا تو آپ شہر چھوڑ کر سرہند چلے گئے۔ وہاں بیمار پڑ گئے۔ حاجی نعمت اللہ سرہندی نے
دوران علالت آپ کی خدمت کی، انہیں اپنی نظر عنایت سے نوازا اور مرید کیا۔ سرہند شریف میں آپ کا قیام قریباً 1 سال رہا، اور یہ عرصہ آپ نے یوں بسر کیا کہ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ آپ دوبارہ لاہور تشریف لائے اور محلہ خانی پورہ میں قیام کیا۔ اس جگہ بیٹھ کر آپ نے اپنے مریدوں کو اصلاح فکر اور تہذیب نفس کرا کے اللہ والوں کی ایک ایسی جماعت پیدا کی کہ جن کے روحانی فیض سے پورا خطہ پنجاب منور ہو گیا۔ حضرت میاں میر کا طریقہ سلوک بہت مشکل تھا۔ جو طالب آپ کے حلقہ ارادت میں آتا اسے بڑی دشوار اور صبر آزما ریاضتوں کی تلقین فرماتے، پھر مرید کے اخلاص اور اس کی استعداد کے مطابق اسے تھوڑی مدت میں درجہ کمال تک پہنچا دیتے۔ حضرت کے اپنے استغراق کا یہ عالم تھا کہ اکثر پوچھا کرتے تھے کہ آج کون سا دن اور مہینہ ہے۔ کوئی ارادت مند اگر اپنی حلال کمائی سے بطور نظر کچھ پیش کرتا تو آپ قبول فرما لیتے اور کھانا پکا کر لوگوں کو کھلاتے۔ مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے خاص ایلچی بھیج کر حضرت کو ایوان شاہی میں بلوایا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور دیر تک گفتگو کی۔ بادشاہ آپ کی روحانیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ حضرت سے عرض کیا کہ اب میرے لیے سلطنت کا زر و جواہر اور مال اینٹ اور پتھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں دنیاوی تعلقات کو قطع کیے دیتا ہوں۔ لیکن حضرت میاں میر نے فرمایا کہ بادشاہ کی نگاہ میں پتھر اور جواہر یکساں ہیں، تو یہ صوفی کا مقام ہے۔ آپ کا وجود خلق خدا کی پاسبانی کے لیے ہے، اور عدل جہانگیری کے سبب فقراء بھی دل جمی سے ذکر حق میں مشغول ہیں۔ جہانگیر بادشاہ نے اصرار کیا تو حضرت نے تلقین کی کہ پہلے اپنی صفات کا حامل جانشین مقرر کر لیجئے، پھر آپ کے لیے قطع تعلق کی اجازت ہوگی۔ حضرت میاں میر کی خدمت میں بادشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں بھی 2 مرتبہ حاضر ہوا۔ شہزادہ دارا شکوہ ابن شاہ جہان بادشاہ اور اورنگزیب عالمگیر نے بھی آستانہ میاں میر رحمت اللہ علیہ پر حاضری دی۔ حضرت میاں میر انتہا درجے کے متوکل انسان تھے۔ آپ کے استغنا کے بارے میں شہزادہ دارا شکوہ نے لکھا ہے کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کی نگاہ میں دنیا اس قدر حقیر ہو جتنی کہ آپ کی نگاہ میں تھی۔ حضرت میاں میر سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد پابند تھے۔ عبادات میں فرائض، سنن موقدہ، تہجد اور ان تمام نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی تھیں۔ اسی طرح آپ روزے بھی پابندی سے رکھتے۔ میاں میر صاحب کو سما سے ذوق تھا اور آپ ہندی راگوں کو خوب سمجھتے اور خوش ہوتے، لیکن وجد و رقص آپ نے کبھی نہیں کیا۔ مسلکن میاں میر رحمت اللہ علیہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ حضرت محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ کا بیشتر حصہ آپ کو یاد تھا، اور حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کی شرح فصوص الحکم آپ کو پوری حفظ تھی۔ اس لیے اہل ظاہر سے اس معاملے میں حضرت میاں میر کا اختلاف ہی رہا۔ اہل اللہ اور اہل ظاہر کا یہ اختلاف شروع ہی سے آ رہا ہے۔ منازل سلوک کے بارے میں حضرت میاں میر کا قول ہے کہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: نفس، دل اور روح۔ ان میں سے ہر ایک کی اصلاح خاص چیز سے ہوتی ہے۔ چنانچہ نفس کی اصلاح شریعت سے، دل کی طریقت سے اور روح کی حقیقت سے۔ شریعت کا ایک مرتبہ ایسا بھی ہے جو انتہائی بلند ہے، اور جس سے مراد توحید ذات الہی اور معرفت شہود الہی ہے۔ یہ منصب اللہ تعالیٰ کے خواصوں یعنی انبیاء اور اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے۔ پہلے قدم کو شریعت کہتے ہیں جس پر اہل ظاہر کاربند ہیں اور اسی میں رہتے ہیں۔ دوسرا قدم طریقت ہے جس پر اہل سلوک کاربند ہیں۔ تیسرے قدم کو حقیقت کہتے ہیں، یعنی اہل تحقیق کی راہ جو اس پر چل کر اس صاحب حقیقی یعنی اپنے مطالب اور مرادوں کی انتہا کو پہنچتے ہیں۔ ہم فقیروں کا مشرب اسی مطلب اعلیٰ کو پہنچتا ہے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ 7 ربیع الاول 1045 ہجری بامطابق 1635 عیسوی کو اللہ کو پیارے ہوئے۔ آپ نے اپنے حجرے میں وفات پائی اور ہاشم پورہ عالم گنج میں دفن کیے گئے۔ آپ کا مزار مبارک میاں میر کے نام سے مشہور ہے اور زیارت گاہ مرجع خلائق ہے۔ آپ کے مشہور خلفاء میں حاجی نعمت اللہ سرہندی، ملا شاہ محمد بدخشی، میاں نتھا قادری، حاجی مصطفیٰ سرہندی، ملا حامد گوجر، ملا روحی عرف ابراہیم، ملا خواجہ کلاں، حاجی صالح کشمیری
اور ملا عبد الغفور گزرے ہیں۔